قرآن کی ایک آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب رسول سے فرماتا ہے اللہ، اے محبوب آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے، اے میری قوم، اے میری امت، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، اگر سوال کرتا ہوں تو صرف اپنے قرابت دار سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اگر سوال ہے تو قرابت دار سے محبت کا سوال ہے، ایکو کم کرو۔ اگر سوال ہے تو قرابت دار سے محبت کا سوال ہے۔ آقا کریم قرآن کی آیت ہے، اللہ فرمان محبوب اپنی قوم سے کہہ دو اگر تم سے میرا سوال ہوگا، نماز کا سوال نہیں ہوگا، روزے کا تم سے سوال نہیں ہوگا، میں نے دین تم تک پہنچایا، کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ اے میری قوم اگر میں تم سے سوال کروں گا تو سوال اتنا ہے کہ تم میری قرابت سے، تم میری آل سے محبت کرنا۔ اب وہ قرابت کون ہے یہ بھی سن لیجیے، قرابت کے بارے میں بتا دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے کہا جانتے ہو کہ میرا قریبی کون ہے؟ قرآن کی اس آیت میں قرابت سے مراد کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں قرابت سے مراد علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو علی یعنی علی، فاطمہ، حسن و حسین سے محبت کرنا۔ یار تم ان کو ختم کر دو بھائی، میں بار بار بتا رہا ہوں، ان کو ختم کرو، بیس بڑھا دو اور مائک کے پاس سے دور رہو۔ ایک بار سیٹنگ کر کے چھوڑ دو بھائی، اور مائک کے پاس سے چھوڑ دو، ساتھ چھوڑ دو۔ آپ ایکو ختم کیجئے اور تھوڑا بیس بڑھائیے۔ ہلو، ہاں اتنے پر چھوڑ دیجئے، میں اتنے پہ بول لوں گا، اور وہ بہت جو آواز لڑتی ہے تو اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ سیٹنگ نہیں کر پا رہے ہو، مائک بہت اچھا ہے لیکن سیٹ نہیں کر پا رہے ہو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی۔ سیٹنگ کرنا چاہیے نا، تو آواز میری پتہ نہیں چلا، مجھ کو نہیں جب سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں تو سننے والے کو کیا سمجھ میں آئے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آپ اتنی مہربانی ضرور کیجئے گا کہ تھوڑی توجہ رکھیں گے تو میں کچھ ضرور عرض کرنے کی کوشش کروں گا، وہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جو آج کی اس محفل اور آپ کے ایمان کو تازہ کر دے، آپ کو یہ محسوس ہو کہ واقعی امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی شہادت دے کر ہم نبی کی امتیوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ امام نے میدان میں جو شہادت ہوئی امام کی، یقیناً رسول کی امت پر حسین کا احسان ہو گیا، اور اگر اس احسان کے بدلے اگر ہم جگہ جگہ پر محفل میلاد اور ذکر حسین کر لیں تو اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے حق میں اس غلامی کا پٹا گلے میں لگا رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ کہہ سکے پروردگار ہم بھی حسین کے غلام ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی لیے محفلیں سجائی جاتی ہیں اور محفلوں میں چپ نہیں رہا جاتا، حسین کے غلام ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، تو یقیناً حسین کے نام پر بولا کیجئے، جو بات آپ کو اچھی لگے اس بات پر آپ بولا کیجئے، اور یہ محسوس ہو کہ آپ نے اپنے کام کو سن لیا ہے۔ ارے حسین کا نام جب کانوں میں جاتا ہے اس کام پہ پاکیزگی مل جایا کرتی ہے، حسین کا نام جس زبان سے نکلتا ہے اس زبان کو پاکیزگی مل جایا کرتی ہے، اور حسین کا نام جس دل میں رہتا ہے اللہ اس دل میں پاکیزگی عطا کر دیتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ یہ پورا مجمع اور یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں یہ حسین کے ماننے والے ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، اور ہم اور آپ کیا آج کی چاہنے والے پیروار نہیں بلکہ حسین کی چاہت دیکھنی ہو، حسین کی محبت دیکھنی ہو، حسین
عہد حبیب ہے، نبی کی بارگاہ ہے، امام حسین چھوٹے ہیں، صحابہ کی انجمن ہے، حبیب اتنے مظاہر بھی ہے، ابھی 14 سال کی عمر ہے۔ محبت کا انداز دیکھو، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں شکایت ہے، حبیب بن مظاہر کے بارے میں شکایت ہے۔ میرے آقا نے کہا شکایت کرو، کون سی شکایت کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ جب حسین چلتے ہیں تو حبیب ان کے قدموں کی دھول کو اٹھاتے ہیں اور اپنی پیشانیوں پہ مل لیا کرتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے ہیں۔ حسین کی عمر ابھی بچے ہیں، حبیب کی عمر 14 سال ہے، مگر حبیب حسین کے قدموں کی دھول کو اٹھا کر اپنی پیشانی پہ مل لیا کرتے ہیں۔ تو نبی نے پوچھا تھا اے حبیب تم حسین کے قدموں کی دھول کو کیوں اٹھاتے ہو؟ اے حبیب تم حسین کے قدموں کی دھول کو اپنی پیشانیوں پر کیوں لگاتے ہو؟ تو حبیب کا جواب سنیے، ایسا جواب کہا یا رسول اللہ پورا مدینہ حسین سے محبت کرتا ہے مگر حبیب حسین سے عشق کرتا ہے، حبیب کو عشق کرتا ہے اور عشق کا درجہ بلند ہوا کرتا ہے۔ کہا پیشانی پہ کیوں ملتے ہو، اپنے چہرے پہ کیوں ملتے ہو، اس کا تقاضا کیسا ہے؟ تو حبیب کا جواب سنیے، حبیب نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ حسین آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ انہیں سونگا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں اے صحابہ حسین کو سونگنا ہو، اس لیے کہ حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے، حسین کو سونگنا ہو کیونکہ جنت کی خوشبو آتی ہے، حسین کو بوسہ دیتا ہو اس لیے کہ جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یا رسول اللہ میں حسین کو چوم نہیں سکتا، میں حسین کے قدموں کا بوسہ نہیں لے سکتا، حسین کے زمین سے لگے خواب کو اٹھا لیتا ہو کہ جہاں جنت کی خوشبو آتی ہے یقیناً زمین کی مٹی بھی تر و تازہ ہو جاتی ہوگی۔ میرا نصیب ہے میں حسین کی پیشانی نہیں چومتا تو حسین کے قدموں کی مٹی چوم لیا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ذکر شریف کربلا پاک میں نعرہ تکبیر، میں حسین کے پیشانی نہیں چوم پاتا، حسین کا لب نہیں چوم پاتا، حسین کے دست نہیں چوم پاتا، جنت کی خواہش خوشبو ہمیں بھی ہے، حسین کے قدموں کی دھول کو چوما کر۔ آپ بھی تو اسی محبت میں بیٹھے ہیں، ایسی محبت ہونی چاہیے، امام سے ایسی محبت ہونی چاہیے۔ جانتے ہیں ایک جنگ ہے، ایک جنگ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، حضرت عمر نے ایک جنگ میں لوگ مال غنیمت لے کر آئے، حضرت عمر کو دیا، سمجھ گئے؟ حضرت عمر کو مال جنگ کے مال غنیمت کو لا کر دیا۔ اسلام کا ایک قاعدہ اور قانون بتا دوں، ذرا اس کو سمجھ لیں گے تب وہ تقریر بھی آپ قاعدے سے سمجھیں گے۔ حسین کی عظمت کو سلام، حسین کی قربانیوں کو سلام، حسین کی رفعت کو سلام۔ حضرت عمر فاروق نے مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ حضرت عبداللہ نے کہا ابا جان مجھ کو آپ نے 500 درہم دیے اور حسین کو 1000 درہم دیا، جبکہ حسین سے بڑا میں ہوں۔ کیا کہا؟ حسین سے بڑا میں ہوں، عمر میں بڑا ہوں۔ اور یہی نہیں بابا، تھوڑی توجہ رکھیے گا، یہی نہیں بابا، حسین تو کسی جنگ میں نہیں گئے، میں تو جنگ میں بھی گیا۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے کہا بابا حسین کو آپ 1000 درہم اور مجھ کو 500، جبکہ جنگ میں میں گیا، مال غنیمت حاصل کرنے میں میں رہا، لڑا میں، نوکے کے تلوار کے نوک پر لڑتا میں رہا، جان میری جان۔ حسین مجھ سے چھوٹے پھر بھی آپ نے 1000 درہم دے دیا۔ تو باپ کا جواب سنیے، باپ نے کہا عبداللہ تم کہتے ہو حسین تم سے چھوٹے ہیں، یہ بتاؤ حسین سے بڑا کون ہے؟ ارے ایمان ہے تو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر کہو یا حسین، یا حسین۔ کہاں حسین سے بڑا کون ہے؟
ایسا جواب آج کا کوئی کٹملا نہیں دے گا، آج کا کوئی بوتیلا نہیں دے گا، آج کا یزید کو ماننے والا یزیدیت کی پیداوار نہیں دے گا۔ یہ جواب تو وہی دے سکتا ہے جس کے سینے میں مدینے والے کا پیار ہوگا، جواب تو وہی دے گا جو نبی کی انجمن میں رہتا ہو، جو نبی کی جھرمٹ میں بیٹھتا ہو، جو نبی کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ عمر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، مگر جب حسین کی بات آئی تو عمر نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ تم کہتے ہو تم بڑے ہو، حسین سے بڑا کون ہے؟ اور کیوں کہا حسین سے بڑا کون ہے؟ اے عبداللہ سن، تیرے باپ عمر ہے، حسین کے باپ تیری نانی کوئی اور ہے، تیرا چچا تیرا بھائی کوئی اور ہے، مگر تجھے پتا نہیں حسین کے بابا علی ہیں، حسین کے نانا محمد رسول اللہ ہے، حسین کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، حسین کی رانی حضرت خدیجہ ہے۔ اے عبداللہ سن، حسین کے نانا کی طرح دنیا میں کوئی نانا نہیں، اور نانا کے نواسا کی طرح دنیا میں کوئی نواسا نہیں ہے۔ نہ تو تیرا باپ حسین کی طرح، نہ تو حسین کی طرح ہے، اس لیے کہ حسین بھی لاجواب ہے، حسین کا نانا بھی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کہتا ہے تو حسین سے بڑا ہے، نہ تو حسین سے بڑا نہ تیرا بابا، حسین بھی لاجواب، حسین کے نانا بھی لاجواب، حسین کی ماں بھی لاجواب، حسین کی نانی بھی لاجواب۔ اے میرے بیٹے عبداللہ تو عمر تو لا سکتا ہے مگر رسول اللہ نہیں لا سکتا، تو عمر تو لا سکتا ہے مگر سیدہ فاطمہ جیسی پاک دامنہ نہیں لا سکتا، تو عمر تو لا سکتا ہے مگر علی جیسا داماد کہاں سے لا سکتا ہے؟ حسین تو بڑے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے ہیں۔ اور جانتے ہیں امام علی مقام کا ایک مرتبہ سنیے، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر کہیں امام حسین کو راستے میں آتا دیکھتے تو رک جایا کرتے تھے، جب تک امام علی مقام راستے سے گزر نہیں جاتے تب تک وہ کھڑے رہا کرتے تھے۔ کیا عظمت ہے امام علی مقام، کیا شان ہے ہمارے امام حسین، جانتے کھڑے رہتے۔ 4 ہجری میں امام پیدا ہوئے، 4 ہجری میں ہمارے امام کی ولادت ہوئی، امام علی مقام کی۔ اس کے تعلق سے ایک روایت سنیے، امام علی مقام جب پیدا ہوئے، پیدائش کی عظمت بتا دوں آپ کو، بات آ گئی تو پیدائش کی عظمت سن لیجئے۔ امام حسین کا سر کہاں، سر تو بہت بلند ہے یار، امام حسین کی ذات سے جسے نسبت ہو جائے وہ بھی ممتاز ہو جایا کرتا۔ امام حسین کا سر، امام 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آقا فجر کے بعد صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے، فجر بعد آقا صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ جانتے ہیں جس دن امام علی مقام پیدا ہوئے، نبی فجر بعد فجر کی نماز پڑھائے اور فوراً علی سے کہا علی میرے ساتھ چلو، لے کر چلے گئے۔ آقا کریم گئے حضرت علی کے گھر، توجہ ہے آپ حضرات کی، سنیے پیدائش کے وقت امام علی مقام کا مرتبہ سنیے۔ کہا چلو میرے ساتھ علی، حضرت علی کے گھر گئے نبی، اور حضرت علی کو کہا علی تم دروازے پہ کھڑے رہنا، اور نبی اندر چلے گئے۔ آقا نے کہا کوئی آئے تو اسے باہر ہی روک دینا۔ ادھر صحابہ مسجد نبی میں سوچ رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک فجر بعد تعلیم نہیں دیے، پڑھائے نہیں، چلے گئے، چلو معلوم کرتے ہیں آقا کہاں گئے۔ گئے حضرت علی کے گھر، دیکھا حضرت علی باہر کھڑے ہیں اور نبی اندر ہیں۔ کہا علی کیا بات ہے، نبی کہاں ہے؟ کہا حضرت علی نے آقا اندر گئے ہیں، سب کو باہر رہنے کو کہا ہے، کوئی اندر نہیں جائے گا۔ صحابہ باہر کھڑے انتظار میں تھے، نبی کریم اندر تشریف لے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد
بعد آقا کریم اپنی چادر میں چادر تطہیر میں لیٹے لپیٹے ہوئے ایک موہنی صورت والے، ایک خوبصورت چہرے والے، ایک چمکدار پیشانی والے، ایک نورانی آنکھوں والے، ایک نورانی چہرے والے، ایک چمکتی ہوئی آنکھوں والے بچے کو آقا کریم نے چادر میں لپیٹ کر باہر لے آئے اور آقا نے فرمایا صحابہ مبارک ہو، علی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، علی کے گھر اب سنیے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ صحابہ مبارکباد دے رہے ہیں، ادھر صحابہ مبارکباد دے رہے تھے، ادھر اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل کیا صرف انسان ہی مبارکباد دیں گے؟ اے جبرائیل سدرہ چھوڑو، جاؤ زمین پر میرے محبوب کو میرا سلام بھی کہنا اور میرا مبارکباد بھی دے دینا، سلام بھی کہہ دینا اور میرا مبارکباد بھی دے دینا۔ صرف انسان نہیں، کیسی عظمت تھی حسین تیری، کیسا مرتبہ ہے حسین تیرا، کیسی شان ہے تیری کہ تو پیدا ہو رہا ہے تو صرف صحابہ نہیں، صرف نبی کے اصحاب نہیں، پروردگار بھی سلام پیش کر رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا جبرائیل جاؤ اور اکیلے نہ جانا، فرشتوں کی جماعت لے لو۔ حضرت جبرائیل چل پڑے، آئے 9ویں آسمان، 7ویں 8ویں 6ویں 5ویں ہوتے ہوئے پہلے آسمان پر پہنچے۔ ایک فرشتہ پہلے آسمان پر تھا جس کے بازو سل چکے تھے، اس کے بازو کام نہیں کر رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، ان کے پر ان کے بازو ہوتے ہیں۔ وہ پہلے آسمان پر فرشتہ جس کے پر سل چکے تھے، اڑ نہیں چل نہیں سکتا، معذور تھا، دیکھا کہ آج بڑی نورانی صورت والے فرشتوں کی جماعت زمین کی طرف چل پڑی ہے۔ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہاں چل دیے، کیا بات ہے، آج یہ پوری جماعت کہاں جا رہی ہے؟ اب ذرا توجہ دینا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو، کہاں اتنی جماعت جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ زمین پر جا رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، نبی کے آنگن میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ نے مبارکباد دیا ہے، آج رب بھی خوش ہے، آج زمین و آسمان کی فضائیں بھی خوش ہے، آج پوری کائنات خوش ہے، فرشتوں کی جماعت خوش ہے، جنتی خوش ہے، آج ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، نبی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے بھی اپنے کندھے پر بٹھا لو، میں بھی اس مبارکباد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ ایک فرشتے نے اپنے کندھے پر بٹھا لیا، کہا چلو تم بھی۔ وہ فرشتہ جس کے پر سل چکے تھے ایک دوسرے فرشتے کے پر بیٹھ کر نبی کی بارگاہ میں سارے فرشتے آئے، جبرائیل بھی حاضر ہوئے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، مبارکباد پیش کیا ہے، بے شک سبحان اللہ بھیجا ہے، مبارکباد پیش کیا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، توجہ ادھر رکھیے، دیکھ لیں آپ مجھ کو، اور یہ ایسی بات ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ توجہ ہے، کہیے یا حسین، ذرا ایک بار بیدار ہو جائے، جگ جائے۔ قسم خدا کی کسی عام محفل میں نہیں، کسی عام ذات کے ذکر میں نہیں بیٹھے ہیں، میں تو بانگے دوحل، بلکہ ہر خطیب اس بات کو ضرور بیان کرے گا کہ حسین والے کہیں بھی ہو، کتنے ہی تعداد میں ہو، مرتے نہیں، حسینی تو زندہ رہا کرتے ہیں۔ آپ زندہ ہو، اگر زندہ ہو تو ایک بار کہہ دو یا حسین، یا حسین، ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کہو یا حسین۔ وہ فرشتے نبی کی بارگاہ میں جبرائیل بھی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور مبارکباد پیش کیا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے جو معذور اور سلا ہوا فرشتہ تھا، جس کے پر کام نہ کر رہے تھے، ماحول کا فائدہ اٹھایا، دیکھا آج سب خوش ہے، نبی بھی خوش ہے، رب بھی خوش ہے، فرشتوں کی جماعت بھی خوش ہے، ہوا بھی مگن ہے، فضا بھی مگن ہے، ماحول بھی سرسبز و شاداب ہے، بڑا اچھا موقع ہے۔ نبی سے کہتا ہے وہ فرشتہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، میرے پر سل چکے ہیں، میں معذور ہوں، میں اڑ نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم تو فرشتہ ہو، تم تو معصوم انل خطا ہو، تم تو خطاؤں سے پاک ہو، تم تو گناہوں سے پاک ہو، مگر تمہارے پر کیوں سل دیے گئے، تمہارے بازو کیوں سل دیے گئے، تمہیں معذور کیوں کر دیا گیا؟ جب
اللہ میں پہلے آسمان پر ہوں۔ آقا میں نے زمین پر ایک بار نظر دوڑائی تو دیکھا زمین پر ایک انسان پیروں کے بل رینگتا ہوا چل رہا تھا، زمین پر ایک معذور انسان پیروں کے بل گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی زندگی ہے جو زمین پر گھسٹتا ہوا چل رہا ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے جو معذور ہے، جو چل نہیں سکتا، جو کھڑا ہو کر دوڑ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ اتنا کہنا تھا، اللہ نے فرمایا تجھے پتا نہیں کہ تو کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ارے زمین پر گھسٹنے والا انسان یہ کوئی معمولی انسان نہیں، یہ میرے محبوب مصطفیٰ کی امت ہے۔ تجھے پتا نہیں ہے یہ میرے رسول کی امت ہے، اور میں اس سے اتنا محبت کرتا ہوں اس لیے کہ میرا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ اب تم جس رسول کی امت کے بارے میں کہے ہو، اب یاد رکھو میں اسے اچھا کرتا ہوں اور تمہیں اس کا عیب دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی امت تو ٹھیک ہو گئی مگر وہ عیب مجھے دے دیے گئے۔ اللہ اکبر، کہا وہ عیب مجھے دے دیے گئے۔ آقا آج بڑا اچھا موقع ہے، آپ کی امت ہے اور خوشی کا ماحول بھی ہے۔ آقا دعا کر دیجئے۔ اب دیکھیں میرے آقا نے کیا دعا فرمائی ہے، ذرا دعا بھی توجہ سے سن لیں۔ میرے آقا نے کیا دعا فرمائی۔ ماحول تو بہت خوش تھا، سارے صحابہ حسین کو گود میں لیتے، کبھی فرشتے گود میں لیتے، حسین کو کھلاتے، صحابہ بھی گود میں لے کر کھلاتے۔ جب وہ فرشتہ کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں، تو نبی نے دوبارہ اپنی گود میں حسین کو لیا، اور جس چادر میں امام حسین کو نبی نے لپیٹا تھا ایک حصے میں حسین تھے، اور چادر کے دوسرے حصے کو نبی نے اس فرشتے کے بازوؤں پر رکھ کر پھیر دیا تھا۔ پھیرنا تھا کہ پر کھل جاتے ہیں، اور وہ فرشتہ کھڑا ہو گیا، پر صحیح ہو گئے۔ میاں جب حسین سے نسبت رکھنے والی چادر کا یہ علم کہ فرشتہ ٹھیک ہو جائے تو حسین کا کتنا بلند مقام ہوگا، حسین کا کیا مرتبہ ہوگا، حسین کی ذات کا کیا مرتبہ ہوگا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی